لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے آج انشاءاللہ الفرح اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق چونکہ ہر ہفتہ درس ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف ہم صفات پڑھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو قواعد ہیں نہایت تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ، لیکن ہر صفت کو پڑھنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ سنتے ہیں درس بعد میں انہیں یہ چیزیں آسانی ہوتی ہے سمجھ میں آنے کے لیے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق اہل السنہ کا جو موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اور احادیث رسول جو صحیح احادیث ہیں اس میں جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ہمیں اس کو ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، اور جو رسول اللہ نے بتائے ہیں اسے ہم مانیں گے، اور نہ اس میں ہم تعویل کریں گے نہ تعطیل سے کام لیں گے. ویسے ہی نہ تکییف ہوگی نہ تمثیل ہوگی نہ ہی تفویض ہوگی. یہ سب اصطلاحات ہیں جسے ہم نے کافی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض صفات کو ماننا، بعض صفات کو ترک کرنا یہ بھی کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ الفرح جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے معنی آتے ہیں خوشی کے، خوش ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی یہ صفت آئی ہے کما یلیق لشأنہ، جیسے دیگر صفات ہیں ویسے ہی یہ بھی صفت. جس طرح سے انسان کو خوشی ہونے کے لیے جو جذبات بنتے ہیں نا، کیسے جذبات بنتے ہیں اس کے، بالکل وہ جذبات رکھ کر کے جب ایک انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی ہوتی ہے تو ویسے جذبات بنتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی شان نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے جذبات کو سمجھنے کے ہم مکلف ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جذبات بھی ایسے ہوں گے؟ نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بتلائی گئی ہے ہم اس کو مان جائیں. اس میں کیا کیفیت ہے وہ ہم کو نہیں بتلائی گئی وہ کیفیت. یہ بہت اہم اصول ہے، کیونکہ اس طرح کی صفات جو ہیں جہمیہ نے اور پھر انہی سے لی گئی یہ چیز ہے. اشاعرہ جو لیتے ہیں، جتنے بھی اشاعرہ ہیں ہمارے ہندو پاک میں اور بالکل عرب دنیا میں بھی، سعودی عرب وغیرہ چھوڑ کر، یہ اشاعرہ کی جو کثرت ہے یہ دیکھیں گے آپ، پہلے ان کے اندر ایک شبہ آتا ہے کہ اس طرح کی صفات کو ماننے سے یہ لازم آئے گا کہ پھر اس طرح کے جذبات بھی آئیں گے نا. تو یہ مشبہ ہیں یہ لوگ، کہ پہلے ان کے اندر وہ مشبہ ہونے کا مرض آتا ہے کہ تشبیہ لازم آئے گی، پھر اس کے ایک غلطی کے نتیجے میں ایک غلطی انجام کر دیتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اہل السنہ کا موقف بالکل صاف ستھرا ہے. اہل السنہ وسطیت سے متصف ہے الحمدللہ. تو دیکھیے اس سلسلے میں جو دلائل ہیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الفرح یہ صفت تو نہیں ہے، لیکن یہ فعل استعمال ہوا ہے، بطور اسم کے استعمال ہوا ہے مختلف لوگوں کے لیے. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں بیان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا اور وہ شفا ہے ہر طرح کے مرض کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جب نازل فرمایا تو کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، کہ اہل ایمان اس سلسلے میں انہیں مسرت حاصل ہو، وہ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم نعمت سے انہیں نوازا ہے، کتاب اللہ سے، یہ اللہ کا کلام ہے. فلیفرحوا، فرحہ سے،
یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان اتنا خوش ہو جائے کہ عجب کا شکار ہو جائے اور وہ متکبر بن جائے. یعنی یہ سمجھ لے کہ جس طرح سے اگر ہم سے کوئی کہے کہ یعنی ہم آپ کو یہ چیز دینے والے ہیں جبکہ اس سے کئی گنا اچھی چیز میرے پاس ہے، تو ایک انسان کیا کرتا ہے کہ ایسی مناسبت سے ایک خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے، ساتھ میں اس چیز کی تحقیر کرتا ہے. تم اس چیز کو میرے سامنے پیش کر رہے ہو جبکہ اس سے اچھی چیز تو میرے پاس موجود ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمن میں بیان فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہماری تعلیمات لے کر کے ان تک پہنچے تو فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا اسی پر وہ اترانے لگے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے، تم الگ سے کیا بتانے کے لیے آئے ہو. تو فَرِحُوا کہا رب العالمین نے. قارون کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. فرعون قارون کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا اسے؟ لا تفرح، یعنی خوش مت ہو. یہ نہیں، یہ معنی نہیں اس کا. اترا مت، اتنا مت اترا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو یہی معنی ہے کہ ایک تو عام خوشی کے معنی میں بھی پھر خوشی اس طرح سے آدمی میں غالب آ جائے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے یا اپنے پاس جو پونجی ہے اس پر اتنا خوش ہو جائے کہ سامنے والوں کو حقیر جانے اور جو ہے ایک دنیا کی قیمت اس کے پاس بہت ہے اور آخرت کی قیمت وہ جان نہیں پا رہا ہے اور اس کو وہ حقیر سمجھنے لگا ہے. یہ سب معانی اس کے اندر آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے بطور صفت کی یہ ذکر ہوا ہو ایسا نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، متفق علیہ حدیث ہے اصلاً. صحیح بخاری میں کتاب الدعوات اور صحیح مسلم میں کتاب التوبہ. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 6308 اور صحیح مسلم میں 2675. الفاظ صحیح مسلم، لفظ جو صحیح مسلم کا ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ حدیث قدسی سے متعلق مستقل ایک محاضرہ دے دیں گے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. اس سے متعلق جتنی باتیں ہو سکتی ہیں سب کا احاطہ کر کے دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. کہ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا گمان مجھ پر جیسے ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتا ہوں. کتنی مشکل گھڑی آ جاتی ہے جب انسان کہتا ہے کہ جو ہے نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالتا اس کے لیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو پھنس گیا ہوں اب تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب کہاں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے مایوس ہو جاتا ہے، تو راستے نہیں نکلتے اس کے لیے، راستے نہیں بنتے اس کے لیے. بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي وَاللَّهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاتِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ. بہت معروف حدیث ہے یہ. اس حدیث مبارکہ میں ہمارے موضوع کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص جنگل میں ہے، بیابان، صحرا، یعنی صحرا کہتے ہیں جو ریتیلی زمین ہوتی ہے نہیں، جو عرب وغیرہ میں ہے، عربستان. اور اس میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس کے پاس زاد راہ بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں ضرورت کے بقدر، اس کے بعد سواری بھی ہے اس کے پاس. اور ہوتا یہ ہے کہ اچانک اس کی وہ چیزیں وہ غائب پاتا ہے، اچانک وہ چیزیں اس کی وہ غائب پاتا ہے. اور کتنا دکھی ہو جائے گا. وہ اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں، جو چیزیں تھیں کھانے پینے کی وہ بھی غائب ہیں، اور جہاں تک وہ پہنچنے کے لیے اس کے پاس سواری کی ضرورت تھی وہ بھی غائب ہے. پھر کچھ دیر کے بعد وہ اچانک وہ مل جاتی ہیں اس کو. کتنی خوشی ہوگی اس کو.
اللہ کے رسول، اب دیکھیے یہ جس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ آئے گا وہ اس کی جذبات کو سمجھ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ راستہ گم کر گیا ہے، وہ بدل گیا ہے راستہ، اس کا کچھ اور راستے میں چلا گیا ہے. پھر وہ پلٹ کر کے اس راستے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ ہے کہ اصل راستے پر آ چکا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. یعنی جس طرح سے ہم ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں، جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، بڑی تعداد میں اچھے بھی ہیں اور اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو یعنی برتاؤ ان کا مناسب نہیں رہتا ہے. واضح بات ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک شخص اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہے اور ایک ٹریفک پولیس اس کو روکتا ہے. عمومی طور پر انسانوں یا ہمارے یہاں کے لوگوں کا جو تجربہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو، یعنی اب جو ہے میں پھنسا بھی، میں کسی نہ کسی اعتبار سے اب میرے لیے مطلب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. جبکہ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ راستہ تلاش کر کے دے، ہمارے لیے نصیحت کرے، ہمارے لیے سمجھائے، یا بہرحال ایک دوستانہ ماحول ہو. اصل کے اعتبار سے وہی ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ چلو پھنسا، ابھی مجرم مجھے ملا، ابھی اس کو دکھاتا ہوں. یہ بات نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. دیکھیں کہ ایک انسان گمراہ ہو چکا ہے، راستے سے بھٹک چکا ہے، وہ جب اصل راستے پر آتا ہے تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ صحیح راستے پر آ چکا ہے. یعنی اب اس کی نجات کا ذریعہ ہے، اب اس کی نجات ہو جائے گی، اس کے لیے معافی کا ذریعہ ہے، اب اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ کی توفیق سے آتا ہے وہ. تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ لفظ بیان کیا گیا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، جو خاصی تفصیل حدیث ہے، تفصیلی باتیں ہیں اس میں. برا ابن عازب رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديدا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. معروف حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کی خوشی کا اندازہ لگاؤ کیسے. خود اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس زاد راہ بھی ہے، سب کچھ ہے، سواری بھی ہے، سفر میں تھا، وہ اچانک اس کی چیزیں غائب ہو گئیں کسی مناسبت سے. پھر وہ ایک درخت کے نیچے لیٹتا ہے اور پریشان حال رہتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کی وہ ساری چیزیں میسر ہو جاتی ہیں، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ ایک ایسی بات ہے، نفسیاتی بات ہے نا، یہ نفسیاتی بات ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. انسان کے ساتھ اس کے تجربات ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی آج بھی. ایسی صورت میں جب اسے وہ چیز مل جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو. کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی بچھڑ جاتے ہیں، ماں باپ سے بچے بچھڑ جاتے ہیں، کبھی ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتے، کبھی بہت بعد میں ملتے ہیں. جب ملتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر، کوئی انہی کو سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم معلم ہیں دیکھیے، اور نفسیات کے کتنے ماہر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ واقعہ یوں بھی بتلا سکتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ نے تقریب الذہن کے لیے، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بالکل ایک عملی مثال دیا آپ نے، جس کے ساتھ ہوتا ہے. جذباتی طور پر چھیڑا آپ نے تاکہ لوگ اس درد کو سمجھیں، اس معاملے کو سمجھیں. بھلے ہی وہ اصل حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیفیت سے ہم واقف نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خوشی رب العالمین کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اما واللہ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من الرجل براحلتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، اس صفت کو، یہ حقیقی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کا تعلق ہے.
جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت کا اظہار فرمائے گا. یعنی صفات فعلیہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہے صفات ذاتیہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یدان. یہ سب ان کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتے کبھی، یہ ہمیشہ. صفات فعلیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ ازل سے متصف ہے، لیکن اس کا اظہار اپنی مشیت کے مطابق جب چاہتا ہے کرتا ہے. خلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، شروع سے متصف ہے، لیکن جب ارادہ فرماتا ہے خلق فرماتا ہے. عین کا تعلق ایسا نہیں آنکھ سے کہ وہ صفات فعلیہ میں سے ہے، جب چاہتا ہے اس کا اظہار فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے نا. ید کا تعلق صفات فعلیہ میں سے نہیں، صفات ذاتیہ میں سے ہے. صفات فعلیہ یعنی اللہ تعالیٰ اس صفت سے ازل سے متصف ہے، لیکن اس کی مشیت پر اس کا انحصار ہے کہ جب چاہتا ہے اظہار فرماتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے. جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اس کا تعلق صفات فعلیہ میں سے. الرحیم ہے، الرحمہ صفات فعلیہ میں سے ہے، شروع سے متصف ہے اللہ تعالیٰ اس صفت سے، لیکن یرحم من یشاء، جب چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرماتا ہے، رحم کرتا ہے. تو مشیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا. یہ سب ایسی صفات ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں شمار ہوتی ہیں. ویسے الفرح بھی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، شروع سے متصف ہے اللہ تعالیٰ اس صفت سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو، جب اللہ چاہے اس صفت کا اظہار فرماتا ہے رب العالمین. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان سلسلے میں ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اشاعرہ کو دیکھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کو یا صفت کلام کو یا دیگر صفات کو، آپ دیکھیں نا، جو صفت اللہ رب العالمین کی الرضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضی اللہ عنہ اللہ کی صفت ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الضحک جس کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. الغضب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. الغیرہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. الحب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. المحبہ. لیکن ان سب صفات سے متعلق اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. الضحک کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. عربی میں لفظ نہیں ہے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھو حافظ جلال الدین سیوطی نے کیا لکھا اس پہ، تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھیے آپ. الرحمہ کو انہوں نے ثواب سے تعبیر کی کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں محبت کے معنی محبت کے نہیں، اللہ ثواب دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیسے؟ کما یلیق لشأنہ. یہ بہت اہم چیز ہے. ویسے ہی الفرح سے متعلق یہ معنی بتاتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے. یہ معنی غلط ہے، تاویل ہے یہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں جو ایک زائد بات بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، یا تم جانتے ہیں اللہ کے بارے میں زیادہ بہتر؟ اللہ نے جب اپنے بارے میں ایک لفظ بیان فرمایا ہے، اس کا وہی معنی ہے. کسی اور کو کیا حق ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں، ہاں وہ معنی ہے. جبکہ قرآن عربی زبان میں ہے، رسول اللہ کی زبان عربی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کا معنی نہیں بتایا، جبکہ اس کے مواقع تھے. اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. کس پر نازل ہوئی آیت کریمہ؟ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، بلسان عربی مبین. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور یہ قوم عربی زبان جاننے والی تھی. رسول اللہ عربی زبان جاننے والے تھے، صحابہ عربی زبان جاننے والے تھے. ابن مسعود عربی نسل، اہل مکہ سے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں، صحابہ کی جماعت پریشان ہو گئی اس میں. ظلم ایک معروف لفظ ہے.
اینا لم نظلم کہا انہوں نے، کہ اللہ کے رسول میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جو سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یہاں وہ ظلم مراد ہے، وہ ظلم نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں فرق نہ ہو جائے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی تعبیرات ہیں، عربی محاورات ہیں، اور وہ اہل اللسان ہیں، وہ اس کا ظاہری معنی لے لیے۔ وہ اللہ کے رسول نے نشاندہی کی ان کی، یہاں کیا معنی ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس صفات پر اتنی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے نشاندہی نہیں فرمائی کیا؟ حق یہ تھا کہ نشاندہی فرما دیتے، نشاندہی کر دیتے کہ یہاں پر ان اللہ یحب المحسنین، المحبہ کے معنی، الفرح کے معنی، یا جو ہے الضحک کے معنی ثواب دینے کے ہیں، اصل معنی میں نہیں ہے، بتلا دینا چاہیے تھا، جیسے دیگر آیتوں میں اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل یہ ایک اہم بات ہے سمجھنے کی کہ آیات الصفات میں نمرها کما جاءت، جیسے بیان کی گئی ہیں ہم اس پر ایسے ہمارا گزر ہوگا۔ بہرحال یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی البشاشۃ۔ البشاشۃ ایک جو ہے یعنی کلمہ ہے، البشبشۃ۔ البشبشہ کہتے ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں نا چہرے پر کتنی بشاشت ہے، مطلب کتنا خوشحال چہرہ ہے، یعنی چہرے سے لگ رہا ہے کہ ان کے دل میں کتنا سرور ہے، کتنے خوش ہیں۔ دل کی جو خوشی ہوتی ہے وہ چہرے پر چھلک کر آتی ہے، دل میں جو غم ہوتا ہے وہ بھی چہرے سے نمایاں رہتا ہے۔ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ میں جتنا بھی اندر سے خوش رہوں لیکن میں چہرے سے اس کا اظہار نہیں کرتا، غم جتنا بھی ہوگا میں چہرے سے اظہار نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں، فطرت کے خلاف ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اپنی شخصیت پر کنٹرول کس کا تھا؟ لیکن دیکھیں نا احادیث میں بکثرت ملتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ کیسا ہوتا، صحابہ بتلاتے ہیں۔ آپ مغموم ہوتے تو چہرہ صحابہ بتلاتے تھے کہ آپ مغموم ہیں، آپ غصے میں ہوتے تو صحابہ بتلاتے کہ آپ غصے میں ہیں۔ یعنی انسان کی جتنی کیفیات ہو سکتی ہیں، جو کچھ انسان کو لاحق ہوتا ہے اس حساب سے آپ کا چہرہ بنتا تھا، فطری چیز ہے یہ۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کس کو اپنے آپ پر جو تملک ہے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی شخصیت باکمال ہونے کے باوجود بھی، اور یہ کمال کا حصہ ہے، باکمال ہونے کے باوجود بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ کمال کا حصہ ہے وہ، مطلب یہ کہ وہ شخص اپنی مطلب صحیح تعبیر کرتا ہے اپنے اندرون کو، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک صفت یہ بھی بتائی ہے جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابن ماجہ، اصلاً سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مسند طیالسی میں بھی ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح سنن ابن ماجہ میں صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر، جو مسلمان بھی مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے نماز کے لیے، اور الذکر سے مراد عموم ہے، صرف ذکر الہی نہیں، تعلیم تعلم سب اس کے اندر داخل ہے۔ جو شخص مسجد کو اپنا وطن بناتا ہے الا تبشبش اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشاشت کا اظہار فرماتا ہے۔ کیسے؟ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، دو دوست ہیں، دو اپنے ہیں، میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے بچے ہیں، قریبی دوست ہیں، زمانے سے جدا تھے، اچانک آمنا سامنا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج آ رہے ہیں، تو اس کے لیے استقبال میں کیسے خوشی کا اظہار کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ مسجد کو اپنا وطن بناتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الا تبشبش اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشاشت کا اظہار فرماتا ہے۔ گویا کہ ایک شخص باہر تھا، غائب تھا، اچانک آ گیا تو اس کے لیے کیسے استقبال ہوتا ہے، کتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی
یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی اسی معنی میں مستعمل ہے۔ میں ایک قدیم عالم دین کا ایک قول پڑھا کر کے سناتا ہوں آپ کو۔ عموماً کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسأل اللہ السلامہ، جو تلبیس کہتے ہیں نا، تلبیس یعنی حق و باطل میں گڑبڑ کر دینا، خلط ملط کر دینا، ایک عام آدمی پہچان ہی نہیں سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ یہود و نصارہ بھی کر چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں آج، اور آج جو ہے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو اہل باطل کا ہے، اہل بدعت کا ہے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے، تلبیس۔ اب غور طلب بات کیا ہے وہ دیکھیے آپ، کہ آج ہم اہل السنہ کے اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں تو بھئی یہ کب سے بیان کیا جا رہا ہے؟ تعویل کرنے کو اہل السنہ کا موقف بتلاتے ہیں۔ دلیل پوچھیں گے تو حافظ سیوطی کو دیکھو، حافظ ابن حجر کو دیکھو، امام نووی کو دیکھو، امام قرطبی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کے نام لے رہے ہیں آپ؟ اور اوپر جائیے، بتائیے کسی تیسری صدی ہجری کے عالم کا نام بتائیے، کسی دوسری صدی ہجری کے عالم کا نام بتائیے، ان کی بھی تو کتابیں ہیں، انہوں نے بھی تو عقیدے کو پڑھایا اور انہوں نے ابواب قائم کی، لیکن جاتے ہی نہیں وہاں تک کوئی نہیں جاتا ہے۔ یعنی یہ اپنے اس تعویل کے لیے امام اہل سنہ کا کبھی نام نہیں لیتے، امام شافعی کا کبھی نام نہیں لیتے، امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا، امام بخاری کا، امام ابو داؤد کا، اور امام فلاں کا کسی کا نام نہیں لیتے ہیں۔ گھما پھرا کر کے جو ہے مطلب جو ہے ایک 5ویں صدی ہجری کے بعد سے ان کے پاس نام ملتے ہیں اور انہی کے نام گنواتے ہیں، اور لوگوں بولتے ہیں کہ زمانے سے چلی آ رہی ہے بات۔ اور اوپر جائیے نا، خیر القرون میں سے کسی ایک کا نام بتا دیجئے، کم از کم ہم سوچیں کہ جھوٹی بات ہی صحیح، ضعیف روایت ہی صحیح، بتلا دیجئے۔ لیکن آپ کو اس طرح کی مستند کتابوں میں کہیں ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی، جگہ ہی نہیں اس کے لیے۔ صرف وہی باتیں ملیں گی جو اہل باطل نے کہیں اور اہل علم نے انہیں نقل کیا رد کرنے کے لیے، صرف وہی ملے گا آپ کو، اہل سنہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہ دیکھیے ابو سعید عثمان ابن سعید الدارمی رحمہ اللہ، انہوں نے بشر المریسی پر انہوں نے جو رد لکھا ہے، اتنا عظیم رد وہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ بولتے نا کہ جو ہے مطلب چوری پکڑنا، بالکل وہ کام کیا انہوں نے۔ یہ لکھتے ہیں کہ وَبَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْمِرِّيسِ قَالَ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ الْجِيَادِ الَّتِي يَحْتَجُّونَ بِهَا عَلَيْنَا فِي رَدِّ مَذَاهِبِنَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّكْذِيبُ بِهَا۔ بشر المریسی جو شخص تھا، اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم جس پہ رد کرنے جا رہے ہو وہ اپنے پاس اتنے ٹھوس دلائل رکھتے ہیں، اسانید کے ذریعے سے وہ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، روایات ہیں ان کے پاس، احادیث ہیں ان کے پاس، جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ سب صفتیں بیان کی گئی ہیں، کیسے رد کرو گے تم ان کا؟ مثل سفیان عن منصور عن الزہری والزہری عن سالم وایوب ابن عون عن ابن سیرین وعمر ابن دینار عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اشبہہا، یعنی کچھ سندیں بیان کر رہے ہیں، یعنی اتنا عمدہ اسانید کے ذریعے سے وہ اپنی موقف کو پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ بشر المریسی جو ہے ایک معتزلی شخص ہے، ان کو جا کر کے کچھ ان کے لوگوں نے کہا کہ تم ان کا کیسے جواب دو گے؟ تمہارے پاس اتنا مواد ہے کیا؟ جس طرح سے وہ اپنے پاس اتنا مدلل مواد رکھتے ہیں، مستند احادیث پیش کرتے ہیں، بات واضح ہو گئی؟ تمہارے پاس کیا ہے اس کا جواب؟ اب دیکھو، فقال المریسی لا تردوه، بشر المریسی نے کہا کہ تم ان احادیث کو رد مت کرو، فتفضحوا، تو پھر تمہیں فضیحت لاحق ہو جائے گی، رسوائی تمہاری ہوگی۔ یعنی صحیح بخاری کی وہ اگر جیسے آج کے دور میں صحیح بخاری سے حوالہ دوں گا تو سامنے والا کیا جواب دے گا میرا؟ وہ بولے گا وہ حدیث ضعیف ہے، رد تو نہیں کر سکتا اس کو۔ تو کہا کہ لا تردوه، تمہیں اس کا رد مت کرو، چھوڑ مت دو، رسوائی تمہاری ہوگی۔ ولیکن غالطوہم بالتأویل، لیکن تعویل کے ذریعے سے تم مغالطہ پیش کرو، ان کو مغالطے میں ڈال دو، یعنی تعویل کر دو، ہاں بھائی وہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کا یہ معنی ہے، جیسے اہل بدعت آج کرتے ہیں نا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس میں کس کو اختلاف؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، لیکن آپ نے جو اس سے استدلال کر رہے ہیں وہ درست ہے کیا؟
حدیث صحیح بخاری کی ہے، لیکن آپ جو استدلال کر رہے ہیں وہ درست ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہی سے آیت پڑھیں گے، وہ بات وہ نہیں ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ باطل کا حربہ ہے، یہ باطل کا اسلحہ ہے، تعویل۔ کہا کہ وَلَكِنْ غَالِطُوهُمْ بِالتَّأْوِيلِ فَتَكُونُوا قَدْ رَدَدْتُمُوهَا بِلُطْفٍ، کہ تم ایسی صورت میں رد بھی کرتے رہے ہو اور بہت ہی پیارے انداز میں، جس میں تم بچ جاؤ گے۔ اذ لم يمكنكم ردها بعنف كما فعل هذا المعارض سواء، یعنی پھر تم پر وہ سختی نہیں کر پائیں گے۔ اگر تم کہو گے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں تو تم پہ پھر وہ جرح کر دیں گے تمہاری۔ اگر کوئی کہے گا کہ میں صحیح بخاری کو نہیں مانتا ہوں، ایک ساتھ پوری امت مسلمہ رد کرے گی اس پر۔ جیسے دارالعلوم ندوہ کے استاذ سلمان ندوی صاحب نے آج جو کہا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس سلسلے میں لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تعویلات کے ذریعے سے، اور پھر صحابہ پر جرح وغیرہ سب کچھ جو بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر فوراً صفائی ایسے دے دیتے ہیں، ایسی تعویلات پیش کر دیتے ہیں کہ خود کو لوگوں کے سامنے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ دیتے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ ایک باطل چیز ہے، کیونکہ پھر ایک ساتھ جرح کرنے میں آسانی ہوگی ان کو۔ لیکن یہ اتنے لطیف انداز میں ایسی تعویلات کے ذریعے سے آتے ہیں کہ کام بھی کر جاتے ہیں اور شبہات بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور خود کو بعد میں بری بھی کر لیتے ہیں کہ میرا یہ مقصود نہیں تھا، ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے اور یہ معاملہ تھا، ایسی بات تھی۔ صاف لوگ نہیں ہوتی، بشر مریسی کے نسل کے ہوتے ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ اس کے بعد جو ہے یعنی ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے الحب، البغض، السخط، الکراہیہ، الفرح، الضحک، یہ ساری صفات بیان کی ہیں، اور اتنی احادیث دیکھ رہے ہیں، میں جو رٹتے جا رہا ہوں، ساری احادیث بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے وفی هذه الابواب روایات کثیرہ اکثر مما ذکرنا لم نأتی بها مخافت التطویل۔ جتنی احادیث میں نے پیش کی ہیں ان احادیث کے علاوہ بھی اور بھی احادیث ہیں، لیکن طول نہ اختیار کر جائے اس لیے میں اختصار کرتا ہوں، یہاں پر اختتام کرتا ہوں، یہاں پر اختصار سے میں نے احادیث بیان کی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک مغالطہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج تک ہم نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں سب کچھ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے نہ صرف احادیث پڑھ کر کے سنائے ہیں، احادیث پڑھ کر کے سنانے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، خیر القرون کے علماء کا کیا موقف تھا اس سلسلے میں وہ بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ پھر ان کی تائید میں بعد کے علماء نے جو بیان کیا تب ہم نے ان کے نام حوالے دیے ہیں۔ ہم نے اول نمبر پر ابن تیمیہ کا حوالہ دے کر کے کام نہیں چکایا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ ہم نے اسی وقت دیا ہے جب اس سلسلے میں قرآنی آیات ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، اور جو ہے خیر القرون کا وہی جو ہے مطلب نقطہ نظر ہو جسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مدلل انداز میں پیش کیا ہے، اسی چیز کو لے کر۔ ورنہ جو ہی خیر القرون کا موقف الگ تھا، ابن تیمیہ کا موقف الگ تھا، تو پھر ہم سب سے پہلے بری ہو جاتے ہیں ان سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہی حاصل کرنے، اسے واقف ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔